یہ تھے جناب محمد حیرت رضوی صاحب جو تنظیم کے سیکریٹری بھی ہیں اور بانی بھی ہیں. بہرحال اس تنظیم کی بنا بھی رکھی تھی، قائم کیا تھا، اور خطیب الایمان مرحوم کا کافی تعاون کیا اس وقت سے لے کر اب تک کے ماشاءاللہ سے. اور جو ہمارے پاس یہاں پر مہمان تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کیا. بہرحال وقت بہت کم ہے اور ظاہر ہے بیرونی اور مقامی شعراء کرام منظوم نذران عقیدت پیش فرماتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اراکین ادارہ کی کوشش رہی کہ منتخب شعراء کرام آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہر اعتبار سے وہ کوشش کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی جو تعاون رہتا ہے اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں. اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب میثم رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور افتتاحی تقریر فرمائیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الاول العدد العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من قبل ان الارض يرثها عبادي الصالحون. صلوات بر محمد وآلہ. سب سے پہلے تو اس بابرکت اور مسعود موقع کے اوپر تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خود حجت اللہ العظم امام المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام علماء ربانی اور مراجع سمدانی، مومنین ذوی کرام اور علماء اعظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان خصوصی، صدر جشن و مقاصدہ، ناظم محترم اور دیگر افاضل و دانشوران، سربراہوردان قوم و ملت، ظاہر ہے کہ یہ بزم جو سجائی گئی ہے وہ امام کی ولادت باسعادت کے سالانہ یادگار کے طور پر، اور اس میں خصوصیت سے آپ کی سماعتیں شعر و
نظم اور مقاصدہ اور منقبت سننے کے لیے قدرے کچھ زیادہ آمادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں یہاں پر اپنے کو حرف زائد تو نہ کہوں گا، مگر حرف آغاز ہوں، اور حرف آغاز ظاہر ہے کہ کسی بھی کتاب کا حرف آغاز مختصر ہوتا ہے، تو یہ مصحف ولایت و غیبت ہے، اس کی ورق گردانیاں آپ کرتے رہیں گے۔ مختلف شعراء اس کا ان کے مزین اوراق ہیں، بلکہ منظم اوراق ہیں۔ میں جو ہوں وہ حرف آغاز ہوں۔ یہ بات اور ہے کہ حرف آغاز پورے صحیفے کے اندراج کا پتہ دیتا ہے۔ چنانچہ میں ماحول بنانے کے لیے آیا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے کہ آپ اشعار سننا چاہتے ہیں۔ میں خود محفلوں میں جب آتا ہوں تو اشعار سننے آتا ہوں، بولنے نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ قوم کہ جس کا امام زندہ ہے، خوش نصیب ہے وہ ملت کہ جس کا سرپرست زندہ ہے، موجود ہے، قائم ہے۔ لہذا ہم جو در در نہیں بھٹکتے ہیں، اس کا ایک راز یہی ہے کہ ہمارا مرکز کبھی بدلا ہی نہیں۔ ابتدا سے ہمارا مرکز ایک رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جو مراکز اللہ نے بنا دیے ہیں، جو اس پر آ کے بیٹھ گیا تو ہزاروں فتنہ خوابیدہ بہر امتحان اٹھے، ہزاروں فتنہ خوابیدہ بہر امتحان اٹھے، مگر در سے تیری الفت کے متوالے کہاں اٹھے۔ تو یہ سلسلہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس غدیری عہد و پیمان کا کہ جو صحبائے ولایت ہم نے روز الست پی تھی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مہکشوں کی آنکھوں سے آثار خمار نہیں دور ہوئے، تو ہم کو یہ دنیا کے مہکدے کیا اپنی طرف کھینچیں گے۔ اور یہ وہ ولایت کی مے ہے کہ جو ایک جام نہیں، دو جام نہیں، تین جام نہیں، بلکہ ہمیں غدیر سے لے کر آج تک 12 جام پلائے گئے ہیں۔ ایک میکدہ وحدت ہے، 12 جام گردش میں ہے۔ ساقی کم ظرف نہیں ہے، پینے والا بھی چھچلے ظرف کا نہیں ہے۔ ساقی کی کمی کبھی نہیں رہی ہے، نہ غدیر میں کمی ہے ساقی کی اعلیٰ ظرفی میں، نہ آج کوئی کمی ہے۔ ہاں پینے والوں کی اعلیٰ ظرفی میں کمی ہے۔ غدیر میں بھی کسی کے حلق میں پھنس گئی تھی صحبائے ولایت، آج بھی کچھ لوگوں کے حلق سے اتر نہیں رہی ہے۔ لیکن عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو عرض کی آپ کی خدمت میں، تلاوت جس آیہ کریمہ میں کی اس میں خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے زبور میں بھی لکھ دیا کہ ان الارض، زمین کا کوئی حصہ نہیں۔ ماشاءاللہ علماء اور افاضل اور عبیدان لوگ بھی موجود ہیں۔ ان الارض، الارض، اس پر الف لام، یہ خصوصی لہجے کی بات ہے علوم قرآن کی کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق الجنس یعنی زمین نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس خطے پر زمین کا اطلاق ہوتا ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث اور حاکم بنایا، ہم بنائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک مخصوص زمین کے خطے کی حکومت کرنے والا اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کے کسی ایک مخصوص علاقے مکہ مدینے وغیرہ وغیرہ کا حاکم جو ہے وہ اس آیت کا مقداس نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مصداق وہ ہوگا کہ جو پوری زمین کا حاکم ہو۔ اور جب پوری زمین کا حاکم معلوم ہو گیا
تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، وہ کسی خاندان اور کسی قبیلے کا ہو۔ بھائی ہم نے کبھی بھی شخصیتوں کی بحث نہیں کی ہے، ہم نے ہمیشہ معیاروں کی بحث کی ہے، اصول کی بحث کی ہے۔ وہ جو بھی ہو، اتنا معلوم ہے کہ وہ حاکم الارض کا پورے روئے زمین کا ہوگا۔ تو اب یہ آخری حاکم کی حکومت کا دائرہ یہ بتا رہا ہے کہ بعد پیغمبر جو خلافتیں تھی اس کا اس امامت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی شاید وحشت جو ہے وہ عالم اسلام کے عوام، کیا وہ تو عوام کلا نام ہے، ملاؤں کو بھی یہی وحشت ہے، یہی گھبراہٹ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ قرآن کے جو وعدے ہیں، عزیزو وقت نہیں ہے میرے پاس، ظاہر ہے کہ ہر طرف بیریئر لگا ہوا ہے، 20 منٹ سے زیادہ مجھے بولنا نہیں ہے، لیکن میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وحشتیں کیا ہیں اور کس لیے جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو رہے لوگ۔ قرآن کی کئی آیات میں بڑے سنگین اللہ نے وعدے کیے ہیں، مثلا ایک یہی آیت ہے، ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ ہم اپنے بندگان صالحین کو زمین کا، پوری زمین کا وارث بنائیں گے۔ پھر ایک اور آیت آئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے وعدہ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تم میں سے ان مومنین سے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور اچھے کام اعمال صالحات کرنے والے ہیں کہ ان کو ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور ان کے لیے وہ دین، توجہ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو اس دین پر عمل کرنے کی مکمل قدرت اور تمکن اور تمکین دے گا، وہ دین کے جو دین مرتضی ہوگا۔ ظاہر ہے بہت گہرائی میں جا کے نقطے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک منتخب دین مرتضی ہوگا، اور خوف کے بعد امن سے حالات کو بدل دیں گے، کوئی اللہ کا شرک نہیں کرے گا، سب مل کے توحید کے پرستار ہوں گے۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ پھر میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی اس سرنامے کے آیت سے پہلے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان، دین نام کی جتنی چیزیں ہیں اس پر دین حق غالب آ جائے، مشرکوں کو چاہے کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی گراں گزرے۔ اب یہ طے ہے کہ یہ وعدہ ہائے الہی جو قرآن میں اللہ نے کیے ہیں یہ آج تک تو پورے نہیں ہوئے، اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ خدا ہے صادق الوعد کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب تک تو نہیں ہوا ہے، تو ہر مسلمان واجب ہے جو قرآن کو مانتا ہے وہ یہ کہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، تو کرے گا تو بہرحال ابھی تک تو نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے جس کے ہاتھ پر بھی پورا کرے گا، یہ طے ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ اب جب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے اور وہی دین اسلام ہی کا پرچم غالب آئے گا تو یہ ماننا پڑے گا بھائی جو بھی آئے گا نبی تو نہ ہوگا، قائم مقام محمد ہوگا، اور کام اتنا بڑا ہے کہ اس کا معیار محمد کے معیار سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سوچ کر بڑی وحشت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں، تمام عالم اسلام قرآن مجید کو ماننے والا، ہم لوگ کیا کریں؟ آپ اگر لا سکتے ہیں اس معیار کا امام تو ہمیں بتا دیجئے کہاں ہے وہ۔ بھائی یہاں کوئی تعصب نہیں ہے، جس خاندان میں، جس قبیلے، جس قوم میں، جس ملک میں اس لیول کا امام دستیاب ہو آپ لے آئیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر صادق الوعد محمد اور ان کے اہل بیت اطہار کی حدیثوں پر غور کیجئے۔ بھائی کہیں نہیں ملے گا اس معیار کا امام سوائے خاندان بنی ہاشم میں۔
حدیثیں نصوص موجود ہیں سوائے خاندان بنی ہاشم میں. بہرحال انتظار ہر ایک کو ہے کہ آئے گا کوئی ریفارمر، انتظار ہر فرقے کو ہے. میں کیا عرض کروں، میں حوالے دینے چلوں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. بخاری میں بھی ہے. بھائی اختلاف صرف اتنا ہے عالم اسلام میں کہ پیدا ہو چکے یا ہوں گے. جنہوں نے اہل بیت کے گھر سے لی ہے باتیں راز کی، بھائی گھر کی بات گھر والا بہتر جانتا ہے نا. فرقہ ناجیہ، شیعہ، اثنا عشریہ، ہم آل محمد سے ہٹ کر دین کے مسئلے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. باقی سب عزت دار اپنی اپنی جگہ. دین بڑی حساس چیز ہے. ہم اہل بیت کے علاوہ کسی بھروسہ نہیں کرتے. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ کس گھر سے آنے والے ہیں. انتظار ان کو بھی ہے، ہر فرقے میں ہے، بخاری میں بھی ہے. وہ آئیں گے، وہ پیدا ہو کے ظاہر ہو یا پہلے سے پردہ غیب میں ہو. عیسیٰ نزول فرمائیں گے چوتھے آسمان سے اور ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. پھر ایک معیار معلوم ہو گیا کہ جہاں چاہے امام تم بنا کے لے آؤ، لیکن لیول اس کا یاد رہے اتنا بلند امام ہو کہ وہ امام ہو اور بنی اسرائیل کا اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رہے ہم اسی لیے امامت کبریٰ کے معیار کو ہمیشہ ہم لوگ ممبروں سے اسی لیے بیان کیا کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں 2 رکعت کے نماز جماعت کے امام کا معیار اتنا سخت اور اتنا اونچا ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ نمازیوں کا مجمع ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمارے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے. آج جو پیچھے ہے کل وہ آگے کھڑا ہو گیا. بلکہ جوتے غائب ہو رہے تھے تو ترکیب یہی نکالی گئی. ہاں آپ سے بھونڈی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مشہور ہیں، ہم نہیں جانتے. ہم نے انہی لوگوں سے چٹکلے سنے ہیں. لیکن ہمارے یہاں 2 رکعت امام جماعت کا معیار سنو. ہماری ساری فقہ کی کتابیں دیکھ لو جس میں بڑی سخت شرط ہے عدالت. بھائی توجہ، عدالت بڑی سخت شرط ہے. طہارت مولد، پاک ولادت، مرد عاقل، پرہیزگار، عادل. بھائی اگر سماعتیں بیدار ہو تو عرض کروں یہ ہم امام جماعت کے معیار جو بار بار پیش کرتے ہیں کس لیے؟ یہ 2 رکعت کا امام ہے، یہ کائنات کا امام نہیں ہے جس کے معیار بتا رہے ہیں. بھائی بیدار ہیں؟ یہ 2 رکعت کے نماز جماعت کے معیار ہے. اے امامت کبریٰ سے مقابلہ کرنے والوں، آؤ ہمارے یہاں 2 رکعت نماز کے امام جماعت کے شرائط اور معیار دیکھو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر بعد رسول اللہ ہماری فقہ کے 2 رکعت کے نماز جماعت کے امام کا معیار، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اگر بعد رسول اللہ اگر امام جماعت کا معیار اور شرائط رکھ دیے جاتے تو سوائے آل محمد کے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا. اس امامت سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ امامت کیسی ہوگی. امامت سے اختلاف کسی کو نہیں ہے، نہ آخری امام سے کسی کو اختلاف ہے. جھگڑا یہ ہے کہ کہاں سے آئیں گے. بعض روایتیں ہمارے بھی ہے کہ اولاد امام حسن سے ہوں گے کہیں، لیکن ان روایتوں کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ احادیث صحاح مانی ہوئی متواتر حدیثیں اس بات پر نص ہیں کہ نسل امام حسین سے ہوں گے، یہ طے ہے. لیکن لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، میں اختتامی مرحلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں، جو انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو یہ نہیں مانیں گے انہیں. اس کی وجہ سن لیجیے، بات ختم. جو انتظار کر رہے ہیں آج امام کا، وہ پیدا ہو کے ظاہر ہوں یا پیدا ہو چکے ہوں، اس میں ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں. فی الحال جو بھی انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو یہی انکار کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخی ثبوت سنیے. آپ نے قرآن میں بھی آیتیں دیکھی اور قبل اسلام کی تاریخ میں بھی آپ نے دیکھا روایتوں میں کہ آخری پیغمبر کا انتظار ہر ایک کو تھا، ہر ایک
ایک تو تھا علماء یہود کو بھی انتظار تھا آخری نبی کا. بھائی دو محمدوں کی ملتی ہوئی دو باتیں سنے اور ختم کر رہا ہوں. علماء یہود کو بھی انتظار تھا, اپنی کتابوں میں پیشن گوئیاں دیکھ چکے تھے تورات و انجیل میں. علماء نصارہ کو بھی انتظار تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے. ہر ایک کو انتظار تھا. راہب خوشخبریاں دے رہے ہیں اپنے اپنے دائروں میں, کتابوں کی پیشن گوئیاں سنا رہے ہیں. ہر ایک کو انتظار تھا, مگر جب وہ آخری نبی آیا تو انہی انتظار کرنے والوں کی اکثریت نے اس نبی کو نہیں مانا. روایات میں پوچھئے, تاریخ بتائے گی بھائی کس لیے نہیں مانا. کیا اس لیے انکار نہیں کیا کہ اس میں علامات نبوت نہیں تھی؟ اگر علامات نہ ہوتی تو ایک راہب نہ مانتا. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے اختتامی مرحلہ. اگر علامات نبوت نہ ہوتی تو شق القمر کہاں گیا, رد الشمس کا معجزہ کہاں گیا؟ ارے بھائی گنگ ذروں کا اس دستے موجز نما پر آ کے ماہر انداز تکلم ہو جانا, یہ معجزہ کہاں گیا؟ معجزات کی کمی نہیں تھی, کرامات کی کمی نہیں تھی, علامات کی کمی نہیں تھی, دلائل کی کمی نہیں تھی, براہین کی کمی نہیں تھی. فقط اس لیے پہچان کر بھی اس لیے نہیں مانا کہ یہ بنی اسرائیل کے یہ علماء یہود و نصارہ انتظار تو کر رہے تھے, مگر نسلی تعصب کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل سے آخری نبی ہوگا. جب اسماعیل کی نسل سے آیا تو عداوت میں انکار کر دیا. بس میں کہہ چکا اپنی بات. تو پہلے محمد کا انکار نسلی عداوت میں کیا گیا, بعد اس کے کہ شدت سے انتظار علماء کر رہے تھے آخری محمد کا بھی شدت سے انکار ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دلائل اور معجزات میں کمی نہیں ہوگی, سب سے بڑی کمی یہ ہوگی کہ پھر نسل زہرا میں امام آ گیا, پھر غدیر کا وارث آ گیا. بس عزیزو زحمتیں میں نے تمام کی, تو اب وقت وہ آنے والا ہے کہ پردے برطرف ہو جائیں گے, تعصب کام نہیں کرے گا. وہ کیوں خوش ہو کے انتظار کرے اور وہ کیوں جشن منائیں جنہوں نے غدیر سے بغاوت کی ہے؟ وہ گھبرا رہے ہیں انتظار کرتے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ آئے گا تو مسلک غدیر لے کر آئے گا, فقہ اہل بیت لے کر آئے گا. اور آج کی اکثریت نہ مسلک غدیر مانتی ہے نہ فقہ اہل بیت مانتی ہے. بس عزیزو ختم کر دو تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ آئے گا تو فقہ ابو حنیفہ پہ عمل کرے گا, وہ آئے گا تو فقہ احمد ابن حنبل پہ عمل کرے گا, وہ آئے گا تو فقہ محمد ابن ادریس شافعی پہ عمل کرے گا, وہ آئے گا تو فقہ مالک ابن انس پہ عمل کرے گا. قسم خدا کی اگر یہ فقہا یہ چاروں مصلح کے امام آ جائیں مہدی کے سامنے تو کوئی جوتی اٹھائے گا, کوئی حاجب ہوگا, کوئی دربان ہوگا. اس لیے کہ وہ امامت کبریٰ کی آخری فرض ہے. یہ کون ہے؟ آواز ظہور کے وقت آئے گی, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جو بچا کے رکھا ہے, بھائی توجہ, یہ کیا بچا کے رکھا ہے؟ اگر مومن ہو تو اللہ کے بچائے ہوئے سرمائے پر ایمان لاؤ. یہ کیا بچا کے رکھا ہے؟ کنت کنزم مخفیہ, میں جواہرات کا چھپا ہوا خزانہ ہوں. فاحببت ان اعرف, مجھے پسند آیا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو یہ 14 کون ہے؟ یہ جواہرات کنز مخفی, یہ کنز مخفی کے جواہرات ہیں. 13 جواہرات سامنے آئے, ایک جوہر بچا کے خدا نے رکھا ہے کہ یہ سامنے آئے گا تو گویا اللہ کا دیدار ہو جائے گا, صفات اللہ دیکھے جائیں گے. اس کو دیکھ کے اللہ کا یقین ہو جائے گا اور اس کے قدموں میں سجدہ کر کے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ حق بندگی ادا ہو گیا سند امام کے ساتھ ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام على من اتبع الهدى.